بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کے جمعرات اور جمعے کو اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنے سے جسم کی ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سورت بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اس سورت کو اپنی زندگی میں ذوالحج کے جمعرات جمعے کو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا علاج کروایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کروایا مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب اقاضہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب کی راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے گی دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، لیکن اب نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب دروازہ کھلتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوائی دیں اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صفحے کے چند اوراق اٹھا کر لایا سرکار کے پاس، آ کر کہنے لگا کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ کے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور اسے دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے۔ جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ ترا نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود ہی انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا کرتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تاثیر، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی بیمار کو شفا دے دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ پیارے دوستوں، کسی بھی شخص کی اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح و شام دو وقت موجود نہیں تھا، ہاں لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔
ان کی زیادہ تر روٹی جو کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ میں عرض کرتی یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو آج میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بعض اوقات ہم پر 3 چاند طلوع ہوتے ہیں، یعنی 3 ماہ گزر جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں خالہ جان پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی بیٹا ہماری گزر بسر پانی اور کھجوروں ہی پر ہوتی تھی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری پڑوس آپ کو دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں دودھ والے جانور بکثرت تھے۔ وہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پلاتے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہ بند نکال کر دکھایا، یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جس سے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھتے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی بہتر ہو اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر بنا دیں۔ پیارے دوستوں اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا میرا دنیا سے کیا تعلق، دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کے بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائی مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا ساتھیوں تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ اب ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تب ہی یہ عیب دار میں شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ مراد یہ کہ اسے مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بے سوادی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مراد سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنی ساتھیوں کے سامنے دنیا اس طرح بیان فرمائی دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام ذوالحج کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے ہاں 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ جمعرات اور جمعے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد 1 سورت پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ جان لیجیے کہ یہ سورت بہت زیادہ بابرکت ہے۔
بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ ایام برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کروا کروا کے وہ تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر نماز فجر کے بعد یہ صورت ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ جان لیجئے کہ وہ صورت یہ ہے، یہ صورت آپ نے صبح نماز کو ادا کر لینے کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، لیکن اس سے کم ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی لازمی پڑھنا ہے، سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد یہ کلمات صرف 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 3 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی مشکل ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ذو الحجہ کے دنوں کے اندر اندر ختم کر دے گا۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے یہ صورت ایک مرتبہ اور کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور اول و آخر کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک ملا کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت ان کا اٹریکٹ تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے نارمل حلق میں، تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں، 3 بار درود شریف پڑھ کر کریں، انشاءاللہ العزیز۔ یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہے، اور میرے نبی نے خود فرمایا جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی رہب، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور طیب پاکیزہ ہونا، جائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ حرام اور ناجائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگنا اور منتیں مانگنا دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین قسم کا مذاق بھی ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ازلی طور پر سیر فرما دی ہے، اور ان میں آپ کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلاً کسی پست قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد لمبا کر دے، یا کسی انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے، یا مثلاً کوئی جوان شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور میرے اوپر کبھی بڑھاپا پن نہ آئے۔ اس قسم کی دعائیں ہرگز نہیں مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا زیادہ قبولیت ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟ یا اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کیا کریں۔ ترمذی کتب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت کی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اذان کے وقت اور دوسری اس وقت کی دعا جب بارش ہو رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔